بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس مبارک وقت میں، مبارک پروگرام میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ وقت بڑا اہم ہے۔ الحمدللہ ہم سب روزے سے ہیں اور جمعہ کا دن ہے جو انتہائی بابرکت دن ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے، ایسی گھڑی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے بہت سارے شخصیات اور بہت سارے علماء اکرام کا یہ خیال ہے کہ وہ گھڑی نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے درمیان آتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ مبارک گھڑی بھی نصیب فرمائے۔ روزے دار کی روزے کے حالت میں دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اور افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ماہ رمضان مبارک میں ہم جو کچھ محنت کوشش کر سکے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی اس سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف کر دے، اور جو باقی دن ہیں ان کے اندر ہمیں محنت اور کوشش کرنے کی اور اس مہینے کی برکات سمیٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وہ مالک اپنے فضل و کرم سے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، جس طرح آج ایک دینی پروگرام میں اس مالک نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہمارے دوست احباب، ہمارے اساتذہ کرام سب کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ میرے موضوع کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ ابواب الخیر، خیر کے دروازے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں خیر اور بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مبارک لوگ قرار دیا کہ جو لوگ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، خیر کی مفتاح بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا ھذا الخیر خزائن، اس خیر کے خزانے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی چابیاں رکھی ہیں۔ فطوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اس آدمی کو مبارک ہو جس کو اللہ رب العزت نے خیر کی چابیاں بنایا۔ وہ خیر کو پھیلاتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، اور برائی کو روکتا ہے، برائی کا سد باب کرتا ہے۔ چونکہ جس طرح آپ صاحب نے بھی اپنے درس میں فرمایا کہ آج وقت بہت مختصر ہے، میں ابواب الخیر کا بالاختصار ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں چلتے چلتے آپ کے قریب ہوا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، کہ مجھے ایسے اعمال بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کریں اور جہنم سے دور کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت عظیما، آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، بہت عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن جس کو اللہ توفیق دے دے اس کے لیے یہ آسان بھی بہت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کی توفیق بخشے اس کے لیے آسان بھی بہت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، پہلی چیز کہ ایک اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ وتقیم الصلاۃ، پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کیجیے۔ وتؤتی زکوٰۃ، اگر صاحب زکوٰۃ ہیں تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھیے۔ وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کیجیے اگر اللہ نے آپ کو استطاعت بخشی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں آپ کو خیر کے دروازے نہ بتلاؤں، خیر کے وسائل، خیر کے طرق، خیر کے راستے نہ بتلاؤں؟ تو میں نے کہا جی ہاں ضرور بتلائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دروازے بتلاتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلے نمبر پر الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے انسان اور گناہوں کے درمیان، انسان اور جہنم کی آگ کے درمیان روزہ ڈھال ہے۔ پھر فرمایا، والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ النار الماء، کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت اٹھ کر انسان کا نماز ادا کرنا۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع حتی بلغ جزاء بما كانوا يعملون۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو دین اسلام کی اصل کے بارے میں نہ بتلاؤں، وعمودہ، اور اس کے ستون کے بارے میں، وذروۃ سنامہ، اور اس کی سب سے بلند چوٹی کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے؟ قلت بلا، میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ فاخذ بلسانہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، تکف علیک ھذا، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہماری ہر بات جو ہم زبان سے نکالتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، لوگ زیادہ تر اس زبان کی وجہ سے ہی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس زبان کی تباہ کاری، یہ زبان اللہ کا ذکر کرے تو پھر بھی بے شمار نیکیاں حاصل کر لیتی ہے، اور یہ زبان اگر کنٹرول میں نہ رہے، گالی گلوچ کرے، غیبت چغلی کرے، جھوٹ بولے، تو پھر سب سے زیادہ تباہی مچانے والی بھی یہ زبان ہی ہے۔ دوسری حدیث عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لیس من نفس ابن آدم الا علیہ صدقہ فی کل یوم طلعت فیہ الشمس، ابن آدم کے ہر دن ابن آدم کے جسم پر صدقہ ہے۔ فقیل یا رسول اللہ، تو آپ سے پوچھا گیا، ومن این لنا صدقہ نتصدق بہا، اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ، ہمارے پاس اتنی ہمت کہاں کہ ہم ہر روز اتنا صدقہ کریں ہر جوڑ کے بدلے؟ فرمایا، ان ابواب الخیر لکثیرہ، خیر کے بہت زیادہ دروازے ہیں، خیر کے بہت زیادہ طرق ہیں اور راستے ہیں۔ التسبیح والتحمید، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، تحمید بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، تکبیر بیان کرنا، اللہ اکبر، تحلیل بیان کرنا، لا الہ الا اللہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کسی بہرے کو اس کو بات سمجھانا، کسی نابینے آدمی کو راستے میں اس کی رہنمائی کرنا،
کوئی راستہ پوچھنے والا ہو اس کو صحیح راستہ بتلانا، اور کسی مجبور کی اور بے قرار کی مدد کرنا، آپ نے فرمایا یہ سارے کے سارے انسان کے لیے صدقہ ہے۔ یہ جتنے ابواب خیر ہیں اور بھی بہت سارے ابواب خیر ہیں، حدیث پاک کے اندر ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ابواب خیر، جو بھی نیکی کا کام ہے، جو بھی خیر کا کام ہے، اس وقت ماہ رمضان مبارک ہے تو اس میں انسان جو بھی کچھ کرتا ہے، روزہ رکھنا بھی خیر ہے، روزہ رکھ کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی خیر ہے، روزے داروں کو روزہ رکھوانا بھی خیر ہے، اور ان کو افطار کروانا بھی خیر ہے۔ اور میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت بخشے اور جزائے خیر عطا فرمائے، رمضان المبارک میں بالخصوص یہ جتنا اجر و ثواب کماتی ہیں کہ مرد وہ ان کے لیے روزی کماتے ہیں، روزہ رکھ کر روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی خیر ہے، لیکن وہ تھکے ہوئے جب آ کے آرام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اٹھ کر ان کے لیے افطاری کا انتظام کرتی ہیں، روزہ افطار کرواتی ہیں۔ پھر صبح کے وقت جب مرد ابھی سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، یہ پچھلی رات کو اٹھ کے ان کے لیے سحری تیار کرتی ہیں، سحری کا انتظام کرتی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے خیر کے دروازے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق بخشے ان خیر کے دروازوں میں سے ایک دوسرے نمبر پر جس دروازے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّۃَ، صدقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ آپ نے فرمایا یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ اس قدر اہم چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اور یہ جس شخص کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا احساس اور ادراک کرتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں دلایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ قرآن پاک میں بیشتر آیات جن میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، مما رزقناکم، یہ احساس دلایا کہ جو تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے، آپ تھوڑا دل بڑا کریں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر و ثواب حاصل کریں۔ مال اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کریں۔ فرمایا اس وقت کے موت کے آنے سے پہلے جب موت آ جائے گی فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو انسان اس وقت خواہش کرے گا کہ یا اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ کروں اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہ بہترین صدقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، تَعْمَلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ، آپ کو غنی ہونے کی امید بھی ہو اور فقیری کا ڈر بھی ہو، اس وقت آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اور یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، ان میں سب سے بہترین صدقہ اور سب سے بہترین اس کی قسم ہوئے صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کہ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس مال کے ذریعے کوئی ایسا کام شروع کر جاتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے، مدرسہ بنا دیتا ہے، کوئی کتاب چھپوا کر اس کو تقسیم کر دیتا ہے، کوئی ایسا خیر کا کام کر جاتا ہے کہ جب تک وہ کام ہوتا رہے گا انسان کو قبر میں بھی اس کا ثواب، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کا، تین اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ پہلے نمبر پر من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب، او علم، یعنی کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا، کسی کو
ہینڈ پمپ لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، نہر کھدوا دی، مسجد بنوا دی، کوئی کسی کو گھر بنا کر دے دیا، کوئی بھی ایسا کام جب تک اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے انسان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ فرمایا او علم ينتفع بہ، یا علم جو لوگوں کو سکھایا اور اس سے استفادہ کیا جاتا رہا، آگے ان کے شاگرد آگے پڑھاتے رہے، پھر ان کے شاگرد آگے پڑھاتے رہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، تو استاد اول پہلے معلم کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو انسان کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے، اس کا بھی انسان کو مرنے کے بعد فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ مال تو وہ خرچ کریں جن کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ آدھی کھجور، آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آدھی آپ خود کھا لیتے ہیں، آدھی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، ایسا کر کے بھی آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا صدقہ سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا، ایک درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ وکیف، اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کے پاس اس کی حلال اور جائز کمائی صرف 2 درہم تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اعلان ہوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپیل کی گئی، اس نے 1 درہم اپنی جیب میں رکھ لیا اپنے خرچے کے لیے اور 1 درہم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا، گویا کہ اس نے اپنی آدھی جائیداد آدھی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس رجل لہ مال کثیر، بہت زیادہ مال تھا، جب چندے کی اپیل کی گئی اس نے اپنے مال میں سے 1 لاکھ درہم، یعنی اس کا مال اتنا ہے اس کے شمار کتار میں نہیں، اس میں سے 1 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھی قبول کیا، لیکن اس کے لاکھ درہم سے اس کا 1 درہم سبقت لے گیا، کیونکہ اس نے فقیری میں جو اس کے پاس دولت تھی اس میں سے آدھی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی زمین میں ایک گندم کا دانہ کاشت کرتا ہے، اس سے ایک پودا اگتا ہے، اس کی 7 شاخیں نکلتی ہیں، ہر شاخ پہ 1 بالی اور 1 سٹہ آتا ہے، ہر بالی اور سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا کہ اس کو 1 دانے کے بدلے 700 دانے حاصل ہوئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا 1 دینار، 1 ریال، 1 درہم، 1 روپیہ، اللہ رب العزت اس میں اتنی برکت کرتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ 700 گنا تک اس کو اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس میں بخل نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر صبح کو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کہتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ تیری راہ میں جو مال خرچ کرے تو اس کو اور زیادہ عطا کر، اور زیادہ عطا کر، دوسرا آمین کہتا ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو اپنے مال پہ سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس مال تو ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو تباہ کر دے، اور دوسرا آمین کہتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے والا شخص، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا شخص، اس کا یہ مال قیامت کے دن اس کے سر کے اوپر میدان محشر کے اندر چھتری کی طرح سایہ کرے گا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا شخص جب مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے،
تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، چونکہ آج وقت مختصر ہے، بہت سارے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل بھی کی ہے، دعا کریں اب تاکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اللہم انا نشہد بانک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین، ہم تیرے بندے روزے کی حالت میں ہیں، جمعے کا دن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ اللہ جس طرح تو نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ماہ رمضان مبارک نصیب کیا، اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا، اور زندگی میں بار بار یہ بہاریں نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں یہ بار بار ہمیں یہ بہاریں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی چھوٹے بڑے بیمار ہیں، سب کو شفائے کامل عطا فرما۔ اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ جتنے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ بے روزگار بھائیوں کو بہتر روزگار نصیب فرما۔ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، اور جو کچھ تو نے عطا کیا اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اللہ ان کو ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر نصیب فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما۔ اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ جو بہن بھائی، جو عزیز، جو مسلمان بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ہماری بیٹیوں کو نیک اور صالح اور خوشحال شوہر نصیب فرما، اور ہمارے بیٹوں کو نیک اور صالح بیویاں، خدمت گزار بیویاں نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اے اللہ یہ پروگرام تیرے دین کی نشر و اشاعت، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کا یہ پروگرام، اس کو رہتی دنیا تک جاری و ساری رکھ۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہ تمام بلاد اسلامیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، اللہ سب کو امن و سکون اور تحفظ نصیب فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، سب کو امن و سکون اور تحفظ نصیب فرما۔ اللہ ہم روزے سے ہیں، جمعے کے دن کا آخری وقت ہے، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ گو ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تو ہماری دعا قبول فرما اور ہماری حاجات اور ضروریات کو پورا فرما۔ اللہ ہماری حاجات اور ضروریات کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔